السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صفدر سعید ابو ظہبی سے حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ کو معدے کی السر کے بارے میں نسخہ بتائیں گے۔ کافی میسج آئے ہیں، کمنٹس بھی لوگوں نے کیے ہیں کہ معدے کے السر کا کوئی نسخہ تجویز فرمائیں۔ یہ انشاءاللہ مجرب نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں۔ معدے کی السر کی بہترین دوائی ہے، انشاءاللہ پرہیز کے ساتھ استعمال کریں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کے السر کی وجوہات جو ہیں، اس میں بڑی وجہ جو ایچ پائلوری کا بیکٹیریا ہے، اس سے اکثر لوگوں کو معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ کچھ ادویات ہیں جو معدے کے السر کو پیدا بھی کرتی ہیں، نقصان بھی دیتی ہیں۔ اور پھر ہماری خوراک ہے، ہماری لائف سٹائل ہے، ٹینشن سے معدے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس کی بھی بہت نقصانات ہیں۔ معدے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، پریشان رہنا، ہر وقت ٹینشن میں رہنا، اس کا معدے پہ برا اثر پڑتا ہے۔ پھر جو ہماری خوراک ہے، خصوصاً جس میں کول ڈرنکس کا استعمال ہے، یہ بوتلیں ہیں مختلف قسم کی، اس کا رواج پڑ گیا۔ اب کانا تو اس کے بغیر کھاتے ہی نہیں ہے، ہر کھانے کے ساتھ یہ بوتلیں استعمال ہوتی ہیں، ان کی بھی نقصانات ہیں۔ اور خوراک، کھانا صبح دوپہر شام یا 2 ٹائم ہوتا تھا، اب تو درمیان میں بھی کھانا کھا لیا، کوئی فاسٹ فوڈ برگر وغیرہ لے لیا۔ یہ بار بار کھانا جو ہے نا، یہ بھی معدے کو نقصان دیتا ہے۔ ایک تو جب صحیح بھوک لگ جائے تب کھانا کھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں، تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر مرغن غذاؤں سے پرہیز۔ ایشیا میں خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مرچ مسالے کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں کمی ہونی چاہیے، اس سے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں، یہ معدے کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔ سادہ خوراک کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ معدہ تندرست رہے گا تو پورا بدن تندرست رہے گا۔ سارے بدن کا دار و مدار خوراک کا معدے پہ ہے، تو معدے کو تندرست رکھنا چاہیے۔ صبح ہلکی غذا کھانی چاہیے، کوشش کریں اگر تلبینہ بنانے کا کسی کو معلوم ہو تو تلبینہ بنا لیا کریں۔ تلبینہ میں جو کا دلیا ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، اور اس کی مٹاس کے لیے کھجور ڈالتے ہیں یا شہد ڈالتے ہیں، شکر بھی ڈال سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض بغیر میٹھے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ روٹین سے استعمال کریں صبح کے ناشتے میں تو یہ صبح کا بہترین ناشتہ ہے۔ باقی پرہیز اس نسخے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ معدے کا السر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ پرہیز اس میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہر غذا پہلے معدے میں پہنچتی ہے، اور اگر معدے میں تکلیف ہو یقیناً پھر تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر مرغن غذائیں ہوں، تیز مرچ مسالہ ہو تو یہ نقصان دہ ہے۔ عام رواج سے ہٹنا چاہیے، سادہ غذاؤں کی طرف، کدو، توری، ٹنڈا، مولی، گاجر، شلجم، اس طرح کی خوراک زیادہ استعمال کرنی چاہیے ایسے مریض کو جن کو ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، جلن ہے، معدے کا السر ہے، وہ سادہ خوراک ہو۔ پھر ان سبزیوں میں مسالہ جو ہے، اس میں اگر آپ ہلدی ڈالیں، زیرہ سفید ڈال دیا، اس طرح کی چیزیں اگر استعمال کریں گے تو یہ مزید اس سے بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ خوراک استعمال کرنی ہے، نسخہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے السر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو میں نے پہلے ویڈیو میں ایچ پائلوری کے ویڈیو میں ایک نسخہ بتایا تھا، مستگی رومی اوریجنل اور گوند کتیرہ، یہ دونوں برابر برابر وزن لے کے صفوف بنا لیں،
اور 1 گرام صبح دوپہر شام خالی پیٹ استعمال کریں، یہ السر کے مریضوں کے لیے۔ ساتھ ایک دوسرا نسخہ ہے، اس میں ہلدی ہے، ملٹی، بادیان اور رال سفید، برگ بانسا، یہ ساری 50-50 گرام لینی ہے۔ چلکا اسبغول یہ 100 گرام لینا ہے۔ یہ پہلے والی دوائیاں ساری صفوف بنا لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور جو چلکا اسبغول ہے یہ اس میں ثابت شامل کر لیں۔ یہ 1 بڑا چمچ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ کم از کم 1 سے 1.5 مہینہ تک یہ دوائی پرہیز کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ جو معدے کا السر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ معدے کے السر میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی آنت کا السر جو ہوتا ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہی دوائی استعمال کریں، اس کے بہت بہترین نتائج ہیں۔ انشاءاللہ باقی ادویات سے جان چھٹ جائے گی، اور خون کو پتلا کرنے والی دوائیوں سے پرہیز کریں۔ جن کو معدے کا السر ہوتا ہے، جو دوائیاں خون کو پتلا کرتی ہیں اس سے پرہیز کریں۔ اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ مزید خون آنا شروع ہو جائے گا، جیسے مختلف ایلوپیتھک ادویات ہیں جو خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ خصوصاً معدے کے السر کے مریض اس سے بالکل پرہیز کریں، اور یہ بوتلیں جو ہیں کولڈ ڈرنک ان سے پرہیز کریں، سادہ غذا استعمال کریں۔ 1 مہینے کی قربانی دیں گے انشاءاللہ پرہیز کی تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، معدے کے السر سے جان چھوٹ جائے گی۔ مستگی رومی جو ہے یہ کوشش کریں کسی اچھی پنساری سے لے لیں، جو مطلب ہے کہ 2 نمبر نہ ہو۔ اس میں 2 نمبر دوائی بہت آتی ہے، یہ تھوڑی قیمتی دوائی ہے تو اس میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، 2 نمبر آتی ہے، تو یہ خالص لینا شرط ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے ہفتے میں رسپانس ملے گا، لیکن 1 مہینے سے 1.5 مہینہ تک اس کو استعمال کریں۔ اور جو دلیہ بتایا ہے، تلبینہ جو بتایا ہے، وہ تو اگر روٹین سے استعمال کریں تو بہت اچھا ہے۔ شوگر کی مریض اس میں میٹھا نہ ڈالیں، باقی جو مریض ہیں اس میں میٹھے کے طور پر شہد ڈال سکتے ہیں، اور کھجور ڈال سکتے ہیں، شکر ڈال سکتے ہیں، لیکن شہد کے ساتھ بہترین ہے۔ یہ ایک سنت بھی ہے تلبینہ کا۔ یہ معدے کے علاوہ اور بہت سے امراض کا علاج بھی ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ غم کو دور کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب فوتگی ہو جاتی تھی کسی گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس کو لوگ پکاتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ یہ غم کو، پریشانی کو بھی دور کرتا ہے۔ تو معدے کا تعلق ٹینشن کے ساتھ بھی ہے، السر کا، معدے کے امراض کا۔ جب ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے تو معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ پرہیز بھی کریں، دوائی بھی استعمال کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔